السلام علیکم کسان بھائیو، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم مختلف فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آڑو کی کاشت کے حوالے سے۔ فروری کا مہینہ آنے والا ہے اور فروری بڑا ہی مناسب مہینہ ہوتا ہے آڑو کی کاشت کے لیے، کیونکہ اس مہینے میں آڑو کے پودے خوابیدگی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور خوابیدگی کی حالت میں جب انہیں آپ نرسری سے باغ میں منتقل کرتے ہیں تو ان کی اچھی کاشت ہوتی ہے اور جڑوں کے زخمی ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ اس آڑو کی کاشت کے لیے کھیت چننے جا رہے ہوں یا باغ لگانے جا رہے ہوں تو دیکھیے کہ مناسب زمین کا چناؤ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر مناسب زمین نہیں ہوگی تو نہ ہی آڑو کی اچھی کاشت ملے گی اور نہ پودے کی اوسط عمر اچھی ہوگی۔ اور اسی طرح ایسی زمین چنیں جس میں نکاسی آب جو ہے وہ بہت اچھی ہو۔ اس کے لیے آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ اس میں نکاسی اچھی ہے، تو جب بارشوں کے مہینے چل رہے ہوں اس وقت آپ 8 انچ چوڑا اور تقریباً 30 انچ گہرا گڑھا کھود دیں اور اس میں 24 گھنٹے کے لیے پانی بھر دیں۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ پانی جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کی نکاسی بہت اچھی ہے، اور اگر 48 گھنٹوں تک بھی وہ پانی وہاں کسی حد تک موجود رہتا ہے تو ایسی زمین جو ہے وہ آڑو کی کاشت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح زمین کا تجزیہ بھی باغ لگانے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر زمین کی اوپر والی 12 انچ سے 18 انچ کی جو سطح ہے وہ میرا ہو تو اس کے لیے جو وہ بہت اچھی ہوتی ہے آڑو کی کاشت کے لیے۔ اس کا تجزیہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر پورا باغ ہی ایک جیسی زمین پر مشتمل ہے تو 10 مختلف جگہوں سے آپ مٹی کا نمونہ لیں، اس کو آپس میں مکس کریں اور جو ہے اس کا جو وہ آپ تجزیہ کر لیں۔ ہاں، اگر زمین ایک جیسی نہیں ہے، یعنی کہ کسی سطح پہ وہ کراٹھی ہے، کسی سطح پہ میرا ہے اور کسی سطح پہ درمیانی ہے، تو آپ 10 مختلف نمونے لیں اور ان کا الگ الگ تجزیہ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں باغ لگائیں۔ کیونکہ جو زمین کی پی ایچ او جو بہتر سمجھی جاتی ہے آڑو کی کاشت کے لیے وہ تقریباً 5.5 سے 6.5 ہے۔ اگر 7.5 تک چلی جائے تو وہ مناسب نہیں ہے، یا پھر 5 سے کم بھی ہو تو وہ بھی اتنی مناسب نہیں ہے۔ اب جب آپ باغ لگانے جا رہے ہیں آڑو کا تو دیکھیے وہاں پہ جو پہلے سے موجود سدا بہار جڑی بوٹیاں ہیں ان کو تلف کر دیں، کیونکہ وہ بعد میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے آپ راؤنڈ اپ کا سپرے بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک ہل چلا دیں پورے کھیت کو۔ ہل چلانے کے بعد اس میں تقریباً 5 سے 6 ٹن جو ہے وہ گوبر کی گلی سڑی کھاد ملا دیں اور 1 سے 2 ہل چلا کے اس کو صحیح طرح سے کھیت میں جو ہے وہ مکس کر دیں۔ اب اس میں آپ جو گڑھا ہے وہ تقریباً 3 مکعب فٹ کا جو ہے وہ کھودیں، اور ایک چیز کا اور خیال رکھیں گڑھے کھودتے وقت کہ جو آڑو کی کاشت ہے اس کو مربع نمونے میں جو ہے وہ کاشت کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں قطاروں اور پودوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے، اور بعد میں جب ہوا کے گزرنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے اور وہ بڑی اچھی کاشت ملتی ہے۔ اسی کی طرح جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ پھپھوند کی بیماری ہے، اس کے پھیلنے کا خدشہ کم ہوتا ہے اگر آپ کا فاصلہ مناسب ہو، ورنہ پھپھوند کی بیماریاں اور جو خدا نخواستہ کسی کیڑے کا حملہ ہو جائے باغ پہ تو وہ بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ اس لیے مربع نما جو نمونہ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے استعمال کے لیے۔ اب جب آپ 3 مکعب فٹ کا گڑھا کھودیں تو اس کو 1/3 حصہ جو ہے وہ گوبر کی گلی سڑی کھاد، 1/3 حصہ جو بھل ہے، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ جو وہاں کی اوپر والی سطح کی مٹی ہے اس کو مکس کر کے بھر دیں۔ اور جب آپ پودا لگا رہے ہوں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ 6 سے 8 انچ اس کی جو پیوند ہو وہ سطح زمین سے اوپر ہو تاکہ اس پہ کسی قسم کی بیماری کا حملہ نہ ہو۔ اور جو آپ پودا چن رہے ہیں اس میں خیال کریں کہ اس کا جو سائن سٹاک ہے، یعنی جس پہ پھل لگنا ہے، جس پہ بعد میں پتے لگنے ہیں،
وہ تقریباً ایک پینسل جتنا جو ہے وہ موٹا ہو، اور جو روٹ سٹاک ہو اس کا بیج اچھا ہو، کیونکہ اس سے جڑیں نکلنی ہیں اور وہ مضبوط ہونی ہے۔ جب کیونکہ ہم کھیت میں ڈائریکٹ جو ہے وہ روٹ سٹاک لگاتے ہیں، یعنی جڑ والا پودا لگاتے ہیں۔ جو سائنس سٹاک ہے وہ تقریباً ہم اگست میں جا کے اس کا چشمہ جو ہے وہ پیوند کرتے ہیں، اور وہ ٹی شکل کا جو چشمہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور بڑے احتیاط سے اس کی پیوند کی جاتی ہے۔ اس میں آپ اگر کھادوں کا استعمال دیکھیں تو آپ پہلے سال تو ہم چلیں جب ہم بوائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش اور گوبر کی کھاد کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے اور تیسرے سال جو ہے وہ ہم کھادوں کا استعمال نہیں کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کھادوں کا مستقل استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو فاسفورس کی کھاد اور پوٹاش کی کھاد ہے وہ دسمبر میں استعمال کرتے ہیں گوبر کی کھاد کے ساتھ، جبکہ جو نائٹروجن کی کھاد ہے وہ ہم ایک حصہ جو ہے وہ پھول نکلنے سے 2 ہفتے پہلے استعمال کرتے ہیں، اور باقی جو آدھا حصہ ہوتا ہے وہ پھول اور پھل نکلنے کے 2 ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جب آپ پودے کا انتخاب کر رہے ہوں جو آپ باغ میں لگانے جا رہے ہوں تو وہ زیادہ لمبے قد کا نہ ہو، کیونکہ اکثر ہم لوگ نرسری والے سے لمبے قد کے پودے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ 5 سے 6 سال بعد جب ہمیں پھل ملنا ہوتا ہے تو اس وقت جا کے ہمیں افسوس ہو کہ ہمیں اچھا پھل نہیں ملا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے 18 انچ سے 36 انچ کے قد کا جو ہے وہ پودا منتخب کریں، اور کسی سرٹیفائڈ نرسری سے جو پودا لیں، کوشش کریں حکومتی نرسری سے پودا لیں، کیونکہ آڑو کے اچھی اقسام کے پودے بہت کم میسر ہوتے ہیں نرسریوں میں۔ اس میں جو اقسام لگائی جاتی ہیں ان میں سوات لوکل ہے، پشاور لوکل ہے، اور GF 677 جو ہے وہ زیادہ بہتر پیداوار دیتی ہے۔ یہ کچھ ابتدائی عوامل تھے جو آڑو کی کاشت میں مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو ہماری ہیلپ لائن 0303030000 پہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن باخبر کسان ڈاؤن لوڈ کریں اور زراعت کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کریں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام اور مزید نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔